وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے سنا بھائی یہ لنک، واقعی یہ مولوی ایسا لگتا ہے کہ شیطان بکلم خود آ گیا ہے، اور بالکل جس طریقے سے یہ یعنی دھوکہ دے رہے ہیں نا، بالکل اس سے زیادہ فریب کاری کے ساتھ اس جماعت کو سجدہ تعظیمی کا دھوکہ دیا گیا ہے، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں جس طرح ان کی نہیں آنکھیں کھل رہی، سامنے جانور بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ واقعہ بیان کر رہا مولوی کہ دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حوالہ دینے والوں، یہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں مدد مانگی گئی تھی، نبی علیہ السلام سے نستعینوں کا کہا گیا تھا۔ اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کے جب نبی علیہ السلام سے کہا کہ ظاہر بات مالی امداد مانگی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ صلاۃ ظہر کی صلاۃ جیسے ہی ختم ہوگی تو اٹھ کے یہ فقرہ دوبارہ دہرانا۔ تو انہوں نے اسی طریقے سے کیا۔ تو یہ دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے اٹھ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں، تو کسی نے بھی ان کو یہ نہیں کہا بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم اللہ سے کہو اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو اسے مدد مانگتے ہیں، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہو۔ تو یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو صحابہ سمجھتے تھے کہ نبی سے مدد مانگنا بس اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، تو کس طرح بے ایمان نے اس شرک پھیلانے والے مولوی نے کس طرح لوگوں کی مت مار دی ہے، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے بہت یقینانہ انداز اختیار کیا، معلم تھے وہ، تو اللہ کے رسول بھی ہیں، غیور بھی ہیں، انسان ہیں، تو انہوں نے اس انداز سے، اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اس کی صحیح تعویل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تاکہ صحابہ کرام خود اپنے کانوں سے سنیں کہ یہ غریب لوگ آئے ہیں اور یہ اللہ کے رسول سے امداد مانگتے ہیں، تو ظاہر بات اللہ کے رسول کے پاس تو وہ اتنا مال و دولت اس وقت نہیں تھا، تو صحابہ کرام گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ضرورت ہے مسلمانوں کی جماعت کو، تو انہوں نے اپنے مال پیش کیے جن کے پاس مال تھے۔ تو اس انداز سے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ذریعے اس غریب وفد کی جو مالی امداد کی، تو اس کو کہاں سے کہاں فٹ کر رہا ہے، آج جو یا رسول مدد کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ گویا ملا رہا ہے، کس قدر ان کے دماغ کے اندر خرابی ہے کہ وہ کس واقعے کو کہاں فٹ کر رہا ہے۔ بالکل یہی کیا ہے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیو، محمد حنیف نے یہی کیا ہے، ملائکہ کے سجدے کو ادھر کھینچ کے لے آئے، ادھر آگے فٹ کر دیا۔ تو جو فٹ نہیں ہو رہا ہے ایک واقعہ اس جگہ ہی ہوتا ہے جس جگہ وہ ہوتا ہے، اس کا معنی مفہوم اسی ماحول کے اندر ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ مولوی گمراہ کر رہے، اس طرح اس مولوی نے بھی گمراہ کر دیا، صوفی نے۔ یہ جب لنک آپ کھولیں گے نا تو اس کے نیچے جو اگلا ویڈیو مولوی کا ہے کسی دوسرے مولوی کا، وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ کر رہا ہے زیادہ۔ تو واقعی یہ وہ لوگ ہیں، یہ مولوی اور پیر، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اکثریت ہے ان کی، جو جس جگہ سے لنک کھولو، جس علاقے میں جاؤ، جس ملک میں جاؤ، یہ مولوی یہ اللہ کے نام پر کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کھا رہے ہیں، صحابہ کا نام لے کر کھا رہے ہیں، اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں کہ اگر کوئی حرام کھاتے لیکن اللہ کی بات صحیح بتا دیتے تو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان کا ظلم دیکھو ہے کہ کھاتے بھی دین کے نام پر ہیں، اسی دین سے روک رہے ہیں لوگوں کو، اور پیچھے چلنے والے جانور آنکھیں بند کر کے ان کو سبحان اللہ ان کو امیر جماعت اور امیر تنظیم اور اپنا لیڈر اور کیا کچھ مان رہے ہیں۔ اور قرآن کا یہ مضمون جو قرآن میں ہے ہر جگہ، یہ آگے چلنے والے اور پیچھے چلنے والے قیامت کے دن اور پھر جہنم کے اندر ان کی جنگ چھڑ جائے گی آپس میں، لعن طعن کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آگے چلنے والے ان پر لعنت پہ بھیجیں گے کہ بے ایمانو تمہاری وجہ سے ہماری اور گمراہی ہوئی اور تم نے ہمیں اٹھایا تھا، اور یہ پیچھے چلنے والے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا بے ایمانو، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ تو کبھی وہ آگے سے کہیں گے کہ کیا ہم نے زبردستی کی تھی تمہارے اوپر، جس طرح خود گمراہ تھے اس طرح تمہیں بھی گمراہ کر دیا، جس طرح خود اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے تمہیں بھی اس راستے پر چلایا، خود بھی غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے تھے، 11ویں 12ویں اور سبیلیں لگاتے تھے تمہیں بھی اس راستے پر چلایا، خود بھی غیر اللہ کے واسطے وسیلے دیتے تھے تمہیں بھی اس راستے پر چلایا، خود بھی غیر اللہ کے رکوع اور سجدے ثابت کرتے تھے، سجدہ تعظیمی ثابت کرتے تھے، خود بھی گمراہ ہوئے، بے ایمانو تمہیں بھی گمراہ ہوا، ہمیں لعن طعن نہ کرو، اپنے آپ کو لعن طعن کرو، تو اس وقت کیا بنے گی، یہ قابل غور بات ہے۔